TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میں تو اب کسی سے مذاق کرنے کے نام سے کان پکڑتی ہوں۔ اس مذاق نے ہمیں ایسا سبق دیا ہے کہ مجھے تو نہ بھلایا جائے گا۔ ہوا یہ کہ میں اور میری بہن بہت شریر ہیں۔ اب تو مسرت کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ بہت ہی کیلنڈری تھی۔ ایک روز مجھے کہنے لگی، نسیم مجھے کلفی کھلاؤ، میں تمہیں بدلے میں بہت چٹپٹی چیز کھلا دوں گی۔ میں نے کہا منظور۔ میں امی کے پاس گئی، معصوم سی شکل بنا کر کہا میری ریاضی کی کتاب گم ہو گئی ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں ورنہ کل استانی مارے گی۔ امی ایسے معاملات میں فیاضی نہیں دکھاتی، پتہ نہیں اس وقت کس موڈ میں تھی۔ 2-4 باتیں سنا کر پیسے دینے پر رضامند ہو گئی۔ میں نے اور مسرت نے جی بھر کے آئس کریم ٹھوسی اور بقیہ پیسے امی کو دے دیے۔ اب دوسرے روز میں نے مسرت کی گردن پکڑ لی کہ لا مجھے چٹپٹی چیز کھلا۔ اس نے کہا سپیر کو اکثر ایک کباب والا آتا ہے، وہ آئے تو بتانا۔ اتفاق سے سپیر کو گھر کے لوگ کوٹھے پر دودھ تاپ رہے تھے۔ گلی کی نکڑ پر کباب والے کی آواز آئی۔ میں نے بھاگ کر مسرت کو اطلاع دی۔ وہ دروازے پر آئی۔ کباب والے کو میں نے 4 آنے کے کباب دینے کا کہا۔ مسرت نے 4 آنے کے کباب ہاتھ میں پکڑے اور بولی 4 آنے کے اور دے دے۔ کباب والا موڈ میں تھا، اس نے 4 آنے کے بنا کر کہا 4 آنے کے اور لوگی؟ اس کے انداز پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ مسرت کو شرارت سوچی، کہا ہاں 4 آنے کے اور دے دے۔ اس نے جلدی جلدی اور کباب بنائے اور پھر میٹھے سر میں بولا 4 آنے کے اور لوگی؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ میں نے کہا ہاں اور لیں گے۔ اس نے میری پلیٹ میں سارے کباب ڈال دیے اور بولا جاؤ عیش کرو۔ میں حیران دیکھتی رہ گئی۔ وہ لمبے ڈگ بھر کے گلی سے نکل گیا۔ میں ڈھیر سارے کباب لے کر آئی تو مسرت ہنسی سی لوٹ پوٹ ہو گئی کہ بیوقوف نے مذاق میں دن بھر کی کمائی لوٹا لی۔ میں نے کباب بچوں میں بانٹ دیے۔ وہ ہم سے پیسے بھی نہیں لے کر گیا تھا، بس یہی دھڑکا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھے۔ ہمارا خیال تھا اب کہ آئے گا تو اس کے پیسے دے دیں گے۔ دوسرے دن پھر اس نے صدا لگائی۔ میں نے مسرت سے کہا اشتیاق کے ہاتھ پیسے بھجوا دے، خود نہیں جاتے۔ میں اشتیاق کو ڈھونڈنے اوپر پہنچی تو وہ نہیں ملا۔ نیچے آئی تو مسرت کا رنگ فک تھا۔ اس نے بڑی سی پلیٹ مجھے تھما دی، وہ کبابوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ یہ پلیٹ دے کر گیا ہے کہ کباب والا سلام کہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بچہ کون تھا؟ مسرت بولی کوئی نیا بچہ تھا، محلے کا کوئی نہیں تھا۔ کباب ہم نے پھینک دیے اور پلیٹ چھپا دی۔ تیسرے دن شام کو پھر ایک 10 سالہ بچہ اندر آیا۔ ہم دونوں انتظار میں ہی تھے۔ اس نے روغنی کاغذ کا ایک بڑا سا پیکٹ مجھے دیا اور کہا باجی کباب والا کہہ رہا تھا اب تو جلوہ دکھاؤ۔ ہمارے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے 2 تمانچے اس کی گالوں پر جڑ دیے اور پیکٹ کوڑے کے ٹین کی طرف پھینک کر کہا اب کہ آیا تو جان سے مار دوں گی۔ بچہ بھاگ گیا۔ تیسرے دن شام کو کباب والے نے آ کر دروازہ بجا دیا۔ بھائی جان باہر گیا تو کہنے لگے اندر والی کو ہمارا سلام بولنا اور یہ کباب دے دینا۔ بھائی جان حیران رہ گئے۔ انہوں نے ڈانٹ کر پوچھا کہ کیا بکتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہم تو انہیں روز کباب کھلاتے ہیں، ان سے کہو ہم اپنے دل کے کباب بنا کر لا دیں، ذرا اشارہ تو کریں۔ بھائی جان نے اس کے منہ پر کھینچ کر مکہ مارا۔ جواباً اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کباب والے نے چاقو نکال لیا۔ لوگوں نے بمشکل اسے پکڑا۔ وہ چیخ چیخ کر یہی کہتا رہا ہمارے کباب روز کھاتی ہیں، ہمارے کو عشق کرتی ہیں، ہمارے کو جلوہ نہیں دکھاتی۔ اس جھگڑے میں ہم دونوں کا جو حال تھا وہ نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ ڈر کے مارے ہم دونوں رونے لگی۔ ابا جان نے فون کر کے پولیس بلا لی۔ تھانے دار ابا کا دوست تھا۔ اس نے کباب والے کو 2 دن تھانے میں ڈرانے کے لیے رکھا، ورنہ تو وہ دروازے سے جانے کا نام نہیں لیتا تھا کہ جلوہ دیکھ کے بغیر میں بھی نہیں ٹلوں گا۔ لوگوں نے الگ عجیب باتیں بنائی۔ ہماری جو درگت بنی اسے بتانا ہی فضول ہے۔ اگر 3 روز پہلے ہم سب گھر والوں کو کباب نہ کھلاتے تو انہیں اصل داستان کا پتہ نہ چلتا۔ خیر جو ہونا تھا ہوا، مگر ذرا سا مذاق ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اگر کباب والے کو 2-4 روز کی یہ سزا نہ ملتی تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا۔